اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، جب دو جماعتوں کے دل میں خیال آیا کہ وہ بھی کمزوری دکھائیں. یہ جب منافقین جو تھے 300 یہ واپس چلے گئے تو مسلمانوں کے دو چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، ایک بنو حارثہ اور ایک بنو سلیمہ. ان کے دلوں میں یہ خیال آیا کہ اب تعداد کم ہو گئی، میدان میں مشکل آئے گی تو ہمیں بھی واپس چلے جانا چاہیے. لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ اللہ کے نبی جا رہے ہیں، ان کو چھوڑ کر جانا بہت نامناسب بات ہوگی، تو یہ لوگ چلے گئے، جہاد میں ہی رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا کہ دل میں کمزوری کا خیال آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں تھام لیا. اور منافقین کو جانے کا خیال آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں روکا، ان کو واپس جانے دیا، کیونکہ ان کا موجود ہونا مسلمانوں کے لیے زیادہ خرابی کا باعث بن جاتا. جب دو جماعتوں کے دلوں میں خیال آیا کہ کمزوری دکھائیں، واللہ ولیہما، اللہ ان کا مددگار ہوا اور ان کو اس ارادے پر عمل سے باز رکھا. اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو، تعداد کی کمی کی وجہ سے میدان نہیں چھوڑنا چاہیے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ تعالیٰ نے بدر میں بھی تمہاری نصرت کی تھی. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم اس سے بھی زیادہ کمزور تھے. اب جو تمہاری تعداد ہے، ساز و سامان، اس سے بہت کمزور تھے. اللہ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم شکر گزار بندے بنو. جب بدر کے دن آپ ایمان والوں سے فرما رہے تھے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا تمہیں یہ بات کافی نہیں، أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، اللہ تعالیٰ 3000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے جو آسمان سے اتریں. بلا، کیوں نہیں، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور ثابت قدم رہو تو اللہ، اور دشمنوں کی اچانک کمک آ گئی تو اللہ تعالیٰ تمہاری 5000 گھوڑوں کے ذریعے مدد فرمائے گا، مسومین، جو نشان زدہ گھوڑے ہوں گے. مسوم اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کی پیشانی اور ٹانگوں پر سفیدی کا نشان ہو، یہ اچھا گھوڑا شمار ہوتا ہے. اور حضرات فرشتوں کو، ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے جو ان کی فرمائش پر جو گھوڑے دیے، جو فرشتوں کا لشکر ہے قیامت تک کے لیے جہاد کے لیے بنائے گئے، اس کا قصہ انشاءاللہ سورۃ الانفال میں آئے گا کہ یہ کون ہے اور کب یہ تیار کیے گئے اور کس طرح کا ساز و سامان انہیں دیا گیا. وہ یہی نشانوں والے گھوڑے ہیں جن کے پیشانی پر اور پاؤں پر سفیدی کا نشان ہے. یہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے 3000 اور 5000 کا وعدہ فرمایا تھا، لیکن اترے 1000 تھے اور انہوں نے قتال کیا تھا. سورۃ الانفال میں اس کا تذکرہ ہے. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے لیے خوشخبری بنایا. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بھی، تاکہ تمہارے دلوں کو اس کے ذریعے اطمینان حاصل ہو جائے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، نصرت تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے جو قوت والے اور حکمت والے ہیں. لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ نے بدر کی لڑائی اس لیے کرائی تھی تاکہ کافروں کی ایک جماعت کو ہلاک کر دے. ان میں جو زیادہ ضدی اور معاند لوگ ہیں، جو دوسروں کے لیے بھی ایمان سے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں ایمان کے راستے میں، انہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک کرا دے. او یکبتہم، یا اللہ ان کو ذلیل کرے. ان میں سے 70 قید ہوئے تھے، قید کی ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوئے اور جو ہے وہ مسلمانوں کو فدیہ دے کر آزاد ہوئے. فینقلبوا خائبین، اور باقی لشکر ذلیل اور رسوا ہو کر اور شکست کھا کر واپس بھاگا تھا بدر میں. اللہ تعالیٰ نے بدر کا مختصر سا قصہ مسلمانوں کو پھر یاد دلا دیا کہ مسلمان ہر جہاد کے وقت میں بدر کو یاد رکھا کریں، ورنہ یہاں بدر کا تفصیلی واقعہ سورہ انفال میں آ رہا ہے، یہاں اس کی حاجت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے اس لیے یاد دلایا کہ جب بھی مسلمان جہاد پر جا رہا ہو بدر کو یاد کرتا ہوا جائے. بدر وظیفہ ہے بھائیو، اور بدر حجت ہے. بس اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لو. اگر پورے دورہ تفسیر میں آپ کو یہی ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ بدر حجت ہے، بدر وظیفہ ہے، بدر ایمان کا حصہ ہے، بدر دلیل ہے، تو بس یہ دورہ تفسیر وصول ہو گیا. اگر یہی بات سمجھ میں نہ آئی تو پھر کچھ حاصل نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ یہی بات بار بار آپ کو سمجھا رہے، اس لیے بدر کا آپ دیکھیں سورہ آل عمران میں دوسری بار تذکرہ آ گیا بدر کا، حالانکہ سورہ آل عمران غزوہ احد پر نازل ہوئی تھی، غزوہ بدر پر نہیں نازل ہوئی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے اس ایک غزوے پر پوری سورت نازل فرمائی. 70 سے زیادہ آیات کی سورت ہے سورۃ الانفال. اس کا زیادہ مشہور نام سورۃ البدر ہے. احادیث میں آپ دیکھیے یہ سورۃ الانفال اب مشہور ہوا اس کا نام، کہ قرآن مجید کے چھاپے پر ہی آتا ہے. قدماء میں اس کا جو زیادہ مشہور نام ہے وہ سورۃ البدر ہے، سورۃ الانفال کا. اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بھی یہ رکھ دیا تھا کہ قرآن مجید میں ہمیشہ وہ مسلمانوں نے نام بھی ختم کر دیا تھا کہ بدر نہ یاد رہے، کیونکہ بدر یاد آئے تو لڑائی کا شوق ہوتا ہے. بندے کا دل کرتا ہے کہ میں بھی جاؤں، اللہ کی نصرت دیکھوں، فرشتے دیکھوں، اور جو ہے وہ میدان میں دشمنوں کو ذلیل و رسوا ہوتا دیکھوں، اللہ کے دشمنوں کو مار کے جنت حاصل کروں. تو بدر کا نام ہی نکال دیا سورت جو ہے وہ، تاکہ مسلمانوں کو یاد ہی نہ رہے کہ بدر کی بھی ایک سورت ہے. اللہ تعالیٰ اس لیے بار بار یاد دلا رہے ہیں. لیس لک من الامر شیء، تقدیر کے معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں. او یتوب علیہم، یا تو اللہ ان کفار کو ایمان کی توفیق دے دے، او یعذبہم،
یا انہیں عذاب دے، یعنی مسلمانوں کا تو قتل کرا دے، فإنہم ظالمون، کیونکہ یہ کافر ہیں۔ یہ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، اور اسی پر انشاءاللہ سبق کو ختم کرتے آگے تفصیلی وہ آیات آ رہی ہیں تو ان کو ایک ساتھ انشاءاللہ کل شروع کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے بعد خصوصاً ان کفار نے جو لاشوں کا مسئلہ کیا تھا مسلمانوں کی، اور لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کا معاملہ کیا، یہ عرب میں اس چیز کا دستور نہیں تھا، عرب اس چیز کو برا سمجھتے تھے آپس کی لڑائیوں میں بھی، لیکن یہ اسلام کی دشمنی میں ان کفار نے یہ عمل کیا اور اس حد تک آگے نکل گئے کہ اپنی قومی روایات کا بھی خیال نہ رکھا، اور اس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت دل دکھا۔ خصوصاً حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، رضائی بھائی بھی تھے، اور سب سے اچھے دوست بھی تھے۔ ان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر میں بہت تھوڑا سا فرق تھا، زیادہ نہیں تھا، قریب قریب زمانے پہ ہم عمر تھے تقریباً۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے سب سے اچھے دوست حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر دین اسلام کی جو تقویت کا باعث تھے، بہت مشکل حالات میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا اور پھر اسلام کی نصرت کی۔ ابو جہل کا سر پھاڑا جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مکہ میں، اور جو ہے وہ اس کو خبردار کیا کہ آئندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھانے کا یا ان چیزوں کا تصور نہ کرے۔ اس نے ایک بار سجدے کی حالت میں پاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھ دیا تھا، تو حضرت حمزہ نے جا کر اس کا سر پھاڑ دیا تھا۔ تو اس طرح کے معاملات تھے، تو ان کی شہادت اور پھر شہادت کے بعد جو معاملہ ہوا اس کا شدید غم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو آپ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ جو غزوہ احد کے 3 بڑے ذمہ دار تھے مشرکین میں، جو اس لشکر کو بنائے، اس کو لائے اور اس لشکر کی قیادت کی، پوری جنگ کی تدبیر کی، ایک تو ابو سفیان تھے جو کفار کے مشرکین کے سردار تھے، دوسرے صفوان بن امیہ تھے، اور تیسرے حارث بن ہشام، یہ جو ابو جہل کے بھائی تھے بڑے، یہ تینوں۔ ان کے لیے بد دعا کا ارادہ فرمایا نام لے کر، اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے، ہمارے لیے جو امت کے لوگ ہیں مسلمان، کفار کے لیے نام لے کر بھی بد دعا کرنے کی اجازت ہے، اور مطلقاً بد دعا کہ کسی قوم کے لیے بد دعا کریں یا کفار میں سے مخصوص لوگوں کا نام لے کر بد دعا کریں، اس کی مسلمانوں کو اجازت ہے، ممانعت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلق کفار کے لیے بد دعا کی اجازت تھی، لیکن افراد کے لیے مخصوص نہیں تھی۔ وجہ اس کی ہے کہ نبی کی جو دعا ہے وہ تقدیر بن جاتی ہے، اور ان لوگوں کا ایمان لانا عند اللہ مقدر تھا کہ یہ ایمان لائیں گے، اور آگے دین اسلام کی بڑی بڑی خدمات انہوں نے سر انجام دی۔ خصوصاً ابو سفیان اور جو حارث بن ہشام تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا روم کی جنگوں میں بڑا قائدانہ کردار رہا، اور یہ جو ہے وہ وہاں پر مسلمانوں کے لشکروں کی قیادت کرتے رہے، اور اپنی رائے اور تدبیر سے مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچایا۔ خصوصاً یہ جو حارث ابن ہشام تھے، یہ عرب کے ذہین ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا کہ آپ کسی کافر کا نام نہ لیں کہ اللہ اس کو ہلاک کرے یا تباہ کرے، آپ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں میں سے جس کو ہلاک و برباد کرنا ہے اسے خود آپ کے ہاتھوں مروا دے گا، اور جن کافروں کو ایمان کی توفیق نصیب فرمانی ہے ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا فرما کر یا انہیں مجبور کر کے اسلام پر لے آئے گا اور ان سے اسلام کی خدمت لے گا، آپ کسی کا نام لے کر بد دعا نہ کریں۔ تو حضور نے اپنا یہ ارادہ ترک فرمایا، اور پھر یہ تینوں حضرات مسلمان ہوئے، اور اسلام میں ان کی بڑی اچھی خدمات ہیں۔ یہ تینوں اسلام لانے کے بعد مدینہ منورہ چلے گئے تھے مکہ چھوڑ کر، اور وہیں رہتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ خلافت بھی وہاں رہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں یہ جو واقعہ میں نے کچھ دیر پہلے آپ کو بتایا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ملاقات کے لیے آئے تھے، تو ان سب لوگوں پر انہیں پہلے بلا لیا گیا، تو وہاں ملاقات کے لیے یہ تینوں سردار موجود تھے، یہ جن کے نام ابھی بتائے، حارث بن ہشام، ابو سفیان اور صفوان بن امیہ۔ تو یہ جب حضرت بلال کو بلایا گیا اور پھر وہ بات ہوئی، حضرت حارث بن ہشام نے ان کو کہا کہ قصور تمہارا اپنا ہے، ہم لوگ دیر سے اسلام لائے، حضرت عمر نے بالکل صحیح کیا۔ تو انہوں نے پھر حارث بن ہشام نے ایک اور بات کہی، انہوں نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں مسلمانوں کے ہاں عزت ملے تو اب عزت حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ رہ گیا، کیونکہ وہ جو طبقات تھے پیچھے، یہ بدر والے تھے، حدیبیہ والے تھے، بیعت رضوان والے تھے، فتح مکہ والے تھے، یہ ساری چیزیں تو گزر گئی، اب تم ان میں سے تو کسی میں شامل ہو نہیں سکتے۔ اور مسلمانوں میں عزت اسی طرح تھی درجات کہ اہل بدر کی سب سے زیادہ عزت تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ہاں مسلمانوں میں سب سے زیادہ عزت کن کی جاتی ہے؟ حضور نے فرمایا اہل بدر کی، باقی سارے مسلمان ان کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں۔
تو انہوں نے کہا آسمانوں پر بھی یہی معاملہ ہے، جو فرشتے بدر کے دن 1000 فرشتے جہاد کے لیے اترے تھے وہ آسمان پر سب سے زیادہ معزز ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا یہ ساری چیزیں تو گزر گئی، اب ان میں سے کوئی مقام تمہیں نہیں مل سکتا۔ اب اگر تم چاہتے ہو کہ مسلمانوں میں تمہاری عزت ہو، تمہارا بھی کچھ وقار ہو، کچھ منزلت ہو، مرتبہ ہو، اونچی جگہ پہ بٹھائے جاؤ، تو ایک کام باقی ہے، وہ اگر کرو تو مل سکتے۔ انہوں نے کہا اللہ کے راستے میں نکل کر جہاد کرو، اور جہاد میں کچھ کر کے دکھاؤ، اسلام کے لیے کچھ کر کے دکھاؤ۔ تو یہ مسلمان ایسے لوگ ہیں کہ ان خدمات کی قدر کرتے، یہ تمہیں اپنا بڑا بنا لیں گے۔ تو یہ حضرت عمر سے ملے بغیر اٹھے تینوں، وہاں سے ملاقات ہی منسوخ کر دی کہ نہیں ملتے، اور اپنے گھروں کو گئے، اپنا سامان اٹھایا اور جہاد پر نکل گئے۔ اور پھر وہاں جا کر مسلمانوں کے لشکروں میں شامل ہوئے، تو کچھ ہی وقت میں کیونکہ بہت باصلاحیت لوگ تھے، بہت ذہین اور جو ہے وہ سردار لوگ تھے، تو اپنے وہاں پر قائدانہ کردار کی وجہ سے مسلمانوں نے آگے کر دیا، اور پھر یہ ہر ایک جو ہے مسلمانوں کے لشکروں پر جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے لشکروں پر جو امراء بنائے جاتے تھے اور ان کو جو ہے وہ مقام دیا جاتا تھا، اس طرح انہیں شامل کیا گیا۔ اور یہ آیت اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان تینوں حضرات کا اسلام لانا اور اسلام کی خدمات ان کے حق میں مقدر کر رکھی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے لیے بد دعا کرنے سے منع کر دیا گیا۔